الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین، حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد رضوان بیگ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرا آنے کا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد قرآن پاک سے ایک اور تعجب خیز واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جو ہماری عجائب القرآن سیریز سے ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کا تسلسل ہم جو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، یہ واقعہ ہماری پچھلی جو ویڈیو ہم نے جو سورہ بقرہ سے لی تھی اس کا تسلسل ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اور اس حصے کا نام بنی اسرائیل کی مقدس گائیں یا پھر دنیا کی قیمتی ترین گائیں آپ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا چلوں، یہ درخواست کرتا چلوں کہ میرا چینل بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، جو ہم آپ کے سامنے بڑی انفارمیٹیو ویڈیوز قرآن پاک سے لے کر حاضر ہوتے ہیں، تعجب خیز واقعات لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور تمام گروپ میں شیئر کیجئے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ تعجب خیز واقعہ بنی اسرائیل کی مقدس گائیں کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ہوتا کچھ اس طرح ہے ناظرین کہ جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوتی ہے، اور کس طرح کچھ لوگ اپنے عزیز کو قتل کرتے ہیں، اور کس وجہ سے قتل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے جو عزیز ہوتا ہے وہ بڑا مالدار ہوتا ہے، اس کی میراث کو ہتھیانے کے لیے وہ قتل کر کے اور دوسرے محلے میں اس کی لاش کو اس لیے پھینک دیتے ہیں تاکہ دعویٰ کر کے اس محلے والوں سے بھی جو ہے پیسہ لیا جا سکے، ان کا پیسہ ہڑپ کیا جا سکے۔ تو وہ اسی طرح کرتے ہیں، اور جب وہ جس محلے میں اس کی لاش کو پھینکتے ہیں تو اس محلے کے لوگ تنگ آ کر اور پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں اس پریشانی سے نکالی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ناظرین کرام، جب وہ اللہ کا نبی ان کو یہ حکم فرماتے ہیں تو وہ اس میں بیجا سوالات کی وجہ سے اپنے لیے مشکلات کو کھڑا کرتے ہیں، اور ان کے سامنے 3 سوال رکھ دیے جاتے ہیں کہ ایسی گائیں ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو جو نہ کم عمر ہو، اور ایسی گائیں ذبح کرو جس کا رنگ گہرا پیلا ہو، اور بغیر اس پہ کسی اور کوئی پیلے رنگ کے علاوہ اور کوئی دھبا نہ ہو، بے داغ ہونی چاہیے، اور ایسی گائیں ذبح کرو جس سے کسی قسم کی کوئی کھیتی باڑی کا کام نہ لیا جا سکا ہو، نہ ہی اس کو پانی وانی ڈالنے کے کام میں استعمال کیا جا سکا ہو، ایسی گائیں ذبح کرو۔ ناظرین کرام، یہ 3 شرطیں جب ان پر عائد کر دی جاتی ہے تو اس گائے کو جو حکم تھا کہ کوئی سی بھی گائیں ذبح کر دو، اگر یہ حضرت موسیٰ کا حکم جو ہے وہ اپناتے تو کوئی بھی گائیں ذبح کرتے اور ان کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے جب بیجا سوالات کیے تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کی، اور پھر ان کے لیے ایسی گائیں سامنے رکھ دی گئی جو دنیا کی قیمتی ترین گائیں بنا دی گئی۔ جی ہاں ناظرین، اب وہ اس گائیں کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور یہ گائیں صرف ایک ہی شخص کے پاس موجود ہوتی ہے، اور اس شخص کا واقعہ کچھ اس طرح ہے ناظرین کہ ایک شخص ہوتا ہے جو بڑا صالح ہوتا ہے، بڑا دیندار ہوتا ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس اس کی ملکیت میں ایک گائے کی بچیا ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے ناظرین کرام، اپنی اس بچیا کو جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو جنگل میں لے جا کر ایک مقام پر چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ، یہ گائے کی بچیا میں نے تیری امان میں دی ہے، چونکہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے تو میں تیری امان میں اس گائے کو دیتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا اور میرا بچہ آ کے جب اس گائے کا سوال کرے تو یہ گائے میرے بچے کو لوٹا دے گا۔ تو یہ دعا کر کے وہ اپنے گھر دوبارہ لوٹ جاتا ہے، اور اپنی بیوی کو یہ تمام واقعہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کو بتا دیتا ہے کہ فلاں مقام پر نشانی دیتا ہے کہ فلاں مقام پر میں نے ایک گائے کی بچیا چھوڑی ہے، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو مقام بتا دینا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اور میری گائے کو اس بچیا کو نشانی بتا کر لے لے گا۔ وقت گزرتا ہے ناظرین کرام، اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ میرے بچے، تیرے باپ نے تیرے لیے ایک گائے کا بچیا چھوڑی تھی جو جنگل میں فلاں مقام پر ہے، اس کو جاؤ، ادھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد جب تم اس گائے کو بلاؤ گے تو وہ گائے تمہارے پاس آ جائے گی۔ اسی طرح ہوتا ہے ناظرین کرام،
جب وہ بچہ جنگل میں جاتا ہے اس کے باپ کی بتائی ہوئی مقام پر جب پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، اور جب اس گائے کو آواز دیتا ہے تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس بچے کے پاس آ جاتی ہے، اور وہ بچہ اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اب ماں اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ بیٹا اس گائے کو کل جاؤ بازار میں جا کے فروخت کر دو، اور اس وقت، اس دور میں، اس وقت میں، اس مقام پر گایوں کی جو قیمت تھی اس عمر کی، اس کی قیمت 3 دینار تھی۔ تو ماں اس کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا 3 دینار میں فروخت کرنا، اس سے زیادہ پیسہ نہیں لینا، اور جب فروخت کرنے لگو جو کوئی گاہک لگ جائے تو فروخت کرنے سے پہلے بھی مجھ سے پوچھنا لازم ہے۔ یہ شرط لگا دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بچہ جو ہے ماں کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ بھی صالح ہوتا ہے۔ چنانچہ گائے کو لے کر بازار چلا جاتا ہے، اور جب وہ گائے کو فروخت کرنے لگتا ہے تو ایک کسٹمر اس کے پاس آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا گائے بیچنی ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے بیچنی ہے۔ کتنے میں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 3 دینار میں بیچنی ہے، لیکن ایک شرط پہ بیچوں گا کہ 3 دینار اگر آپ اس پہ راضی ہو جاؤ گے تو میں بیچنے سے پہلے اپنی ماں سے اس کا سوال پوچھوں گا، اجازت ضرور لوں گا۔ تو گاہک کہتا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں، میں تمہیں 3 نہیں 6 دینار دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنی ماں سے پوچھے بغیر اس گائے کو مجھے دے دو۔ اب اس بچے کی جو ہے فرما برداری کا بھی حکم ہے، کا بھی امتحان ہے کہ ماں کا کتنا فرما بردار ہے۔ پیسے ڈبل کر دیے جاتے ہیں، کیا بیچتا ہی نہیں بیچتا؟ بچہ منع کر دیتا ہے کہ نہیں میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتا۔ لہذا وہ اپنے گھر جاتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے ماں ایسا واقعہ ہوا کہ ایک گاہک آیا، اس نے اس کے 3 کی جگہ 6 دینار لگا دیے، لیکن ایک شرط لگائی کہ اس کو 6 دینار میں جب دوں گا کہ جب اپنی ماں سے پوچھے بغیر مجھے فروخت کرو گے تو 6 دینار دوں گا۔ میں نے منع کر دیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو میں 6 دینار پہ راضی ہوں، اس کو فروخت کر دینا، لیکن پھر ایک شرط ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر اس کو فروخت نہیں کرنا۔ ناظرین کرام، دوسرا دن آتا ہے، وہ پھر بازار جاتا ہے، وہ گاہک دوبارہ اس کے پاس آتا ہے، پھر آتا ہے تو بیٹا پھر اب بیچنی ہے؟ کہتا ہاں جی بیچنی ہے، اور آپ نے جو کوئی قیمت لگائی تھی 6 دینار، میری ماں نے اجازت دے دی ہے، میں اس میں بیچنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ پیسے دو گے تو میں اپنی ماں سے پوچھوں گا ضرور۔ گاہک کہتا ہے کہ بیٹا ایک کام کرو، میں تمہیں اس سے دگنی پہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، یعنی 6 کی جگہ اب میں 12 دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنی ماں سے ہی نہیں پوچھو گے، یعنی اپنی ماں کی نافرمانی کرو۔ بچے کے لیے امتحان ہوتا ہے، بچہ منع کر دیتا ہے نہیں میں اپنی ماں سے پوچھوں گا ضرور، کہ بھلے تم 6 دو یا 12 دو، میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر اس کو فروخت نہیں کروں گا۔ لہذا پھر اپنی ماں کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ماں وہ گاہک دوبارہ آیا تھا اور اب اس نے اس کے 6 کی جگہ قیمت ڈبل کر دی، کہتا ہے کہ 12 دینار دوں گا، لیکن پھر وہی شرط ہے کہ ماں سے پوچھو گے نہیں۔ میں نے نہیں مانا، میں آپ سے پوچھنے آ گیا۔ تو ماں بڑی حکمت اور دانا ہوتی ہے، حکیم ہوتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا وہ کوئی عام گاہک یا کسٹمر نہیں، میرا یہ گمان ہے کہ وہ فرشتہ ہے۔ پھر جانا اور کل اس سے یہ پوچھتا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس گائے کو اس وقت فروخت کروں نہیں کروں، اس کا ابھی صحیح وقت ہے فروخت کرنے کا یا نہیں، بیچوں یا نہیں بیچوں؟ تو چنانچہ ناظرین کرام، وہ دوبارہ اگلے دن بازار جاتا ہے، وہ گاہک دوبارہ اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میری ماں نے مجھے کہا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس گائے کو فروخت کرنے کا ابھی صحیح وقت ہے یا میں کچھ دیر مزید انتظار کروں؟ تو فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا اس کو بھی فروخت نہیں کرو، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے، اس کی نشانیاں بتائیں گے، جب یہ تمہارا سودا ہونے لگے تو وہ تم ان سے اس گائے کی چمڑی کے برابر وزن کا سونا طلب کرنا، وہ تمہیں سونا دیں گے، پھر اس گائے کو جو ہے وہ فروخت کرنا۔ تو چنانچہ ناظرین اسی طرح ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جن کے محلے میں مقتول کی لاش تھی اور قاتل نے ان کے خلاف دعویٰ کیا ہوا تھا، جو پریشانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے سب سوال کیا، اور اپنے بیجا سوالات کی وجہ سے اپنے اوپر جو قیدیں لگا لی تھی اور وہ نشانی حضرت موسیٰ نے بتائی تھی، وہ اس نشانیوں کو طلب کرتے ہوئے جب اس بازار میں آتے ہیں تو وہ تمام نشانیاں اور تمام خوبیاں اسی گائے میں جو ہے وہ پاتے ہیں جو ان کو مطلوب ہوتی ہیں۔ جب وہ گائے ان کو مل جاتی ہے تو وہ اب سوال وہ پوچھتے ہیں کہ تم اس گائے کی کتنی قیمت لوگے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے اس گائے کی چمڑی میں جتنا سونا آتا ہے اس کے سونے کے وزن کے برابر تم مجھے سونا دو گے تو میں تمہیں گائے فروخت کروں گا، ورنہ نہیں۔ تو چنانچہ ناظرین وہ اس گائے کی چمڑی کے وزن کے برابر اس بچے کو سونا دیتے ہیں، اور وہ گائے لے کر
وہ چلے جاتے ہیں۔ دیکھا ناظرین کس طرح کہ دو واقعات کو کس طرح ایک ساتھ، ایک وہ واقعہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا، اس نے اپنے ماں کی فرما برداری کی اور اپنے باپ کے حکم کے مطابق اس گائے کو لے کر آیا، اور اس فرشتے نے جو اس کو بتایا کہ ایک گروہ آئے گا، کچھ لوگ آئیں گے اور تم جن سے جتنا سونا طلب کرو گے وہ دیں گے، تو اس نے اپنی ماں کی فرما برداری کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنے بے تحاشا جو ہے دولت سے نوازا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ کہہ دیا تھا، یہ فرما دیا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو، اگر وہ کوئی بھی گائے اس وقت ذبح کر دیتے اور اس کا ایک حصہ اس مقتول کو مارتے تو وہ اس اپنی پریشانی سے نکل جاتے، لیکن ان کے بے جا سوالات کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے مشکلات کو کھڑا کیا، اور اب انہوں نے اس گائے کی جس کی 3 دینار قیمت تھی، اس گائے کی چمڑی کے برابر سونا بھر کر اس گائے کو انہیں خریدنا پڑا۔ تو یہ اس واقعے کے دو پہلو، ایک فرما برداری کا پہلو کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین کی فرما برداری پر کس طرح اس بچے کو نوازا، اور ایک وہ پہلو کہ بیجا اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ان سے بیجا سوالات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا کہ انہوں نے 3 دینار کی جگہ کتنے وزن کے مطابق سونا دے کر اس گائے کو طلب کیا۔ تو ہوا کچھ اس طرح ناظرین، وہ بچہ سونا لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور یہ لوگ گائے کو لے کر اپنے محلے اپنے قبیلے آ گئے، اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا کچھ حصہ جب اس مقتول کو مارا، اور جب اس مقتول کے جسم سے وہ گائے کا حصہ مسخ ہوا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس زندہ ہونے والے شخص نے، اس مقتول نے اپنے قاتل کا نام لیا۔ وہ لوگ جو قاتل تھے وہ اس کے اپنے عزیز و اقارب تھے جو اس کی میراث کو ہتھیانا چاہتے تھے، تو ان کا جب نام لیا گیا تو اصل ملزموں کا، اصل مجرموں کا، اصل قصورواروں کو پکڑ لیا گیا، جو بے گناہ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن بے گناہ اپنے اسراف کی وجہ سے، بے جا سوالات کی وجہ سے خود آزمائش میں مبتلا ہوئے، خود پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ تو ناظرین کرام دیکھا اس واقعے سے بہترین ہمیں نصیحت بھی ملتی ہے اور عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو حکم دے اس کو اپنا لو، اس حکم کی بجاوری کرو، اپنے بے جا سوالات کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکلات میں جو ہے مبتلا نہ کرو۔ اور دوسرا واقعہ اس سے نصیحت یہ ملتی ہے کہ ماں کی فرما برداری کی وجہ سے، اس کی فرما برداری کی وجہ سے اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بے تحاشا دولت سے نواز دیا۔ ناظرین کرام یہ واقعہ تھا جو ہم اپنے عجائب القرآن سیریز سے، قرآن پاک سے، سورہ واقعہ سے، سورہ بقرہ سے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے۔ امید ہے واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس سے جو عبرت خیز پہلو ہوں گے اس سے ہم عبرت حاصل کریں گے، اور اس سے جو نصیحت آموز پہلو ہوں گے اس سے ہم نصیحت حاصل کریں گے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنے بارے میں قبول فرمائے۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے درخواست کرتا چلوں کہ میرا یہ چینل، بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ بڑی محنت سے آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آتے ہیں، انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کے سامنے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر حاضر ہو سکیں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔